صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج بہت ہی خوبصورت ٹاپک جو ہے، موضوع جو ہے، اس کو منتخب کیا گیا ہے اور وہ ہے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان اور رفعت کے حوالے سے آپ کے بارگاہ کے آداب کیا ہیں، آپ کے حقوق کیا ہیں۔ بندہ مومن جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو، آپ کی طرف متوجہ ہو، آپ کی توجہات باطنی حاصل کرنا چاہتا ہو، تو پھر کون سے آداب ہیں جن کو وہ ملحوظ خاطر رکھے، اور پھر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کیا ہیں جو ہر بندہ مومن پر لازم ہیں، واجب ہیں، ضروری ہیں۔ ان پر گفتگو ہوگی، خصوصاً سورۃ الحجرات کی روشنی میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے حقوق و آداب جو ہیں ان پر گفتگو ہوگی۔ ناظرین و سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی خالق و مالک، رازق، معبود، اللہ سبحانہ و تعالی کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے انسانیت تک، مخلوقات تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کو منتخب فرمایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کی تمام مخلوقات میں سب سے عظمت والی ہستیاں، سب سے اعلیٰ مقام والی ہستیاں، سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے برتر و بالا انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم ہیں۔ اور پھر ان سبھی انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم میں جو کم و بیش 1,24,000 ہیں، ان میں میرے آپ کے، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات وہ ذات مبارکہ ہے کہ آپ امام الانبیاء والمرسلین ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین ہیں آپ۔ یعنی اس ساری کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالی کے بعد اگر کوئی عظیم اور برتر ہستی ہیں تو وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسی لیے کہا گیا مختصراً کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ مختصر بات یہ ہے کہ بعد از خدا سب سے عظمت والی ہستی، سب سے بزرگ تر ہستی وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق ہیں جنہیں ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، جیسے تمام رشتے ناتوں کے لوگوں کے حقوق ہیں جنہیں ہم حقوق العباد کہتے ہیں، اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی ہم پر چند حقوق ہیں، اور یہ ایسے حقوق ہیں کہ یقین کیجئے یہ حقوق اللہ سے بھی متصل ہیں، حقوق العباد سے بھی متصل ہیں، حتیٰ کہ جیسے حقوق العباد حقوق اللہ سے بھی بڑھ کر ان کی اہمیت ہے کہ حقوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرما سکتا ہے، ہم توبہ کریں، معافی مانگیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دے، لیکن بندوں کے حقوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرماتا جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگی جائے، اس کا چھینا ہوا حق اسے واپس نہ دیا جائے۔ تو اسی طرح بلا تشبیہ و بلا تمثیل نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حقوق ہیں وہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن بھی گواہ ہے، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق اس درجہ اہمیت کے حامل ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق اور عظمت اور شان کو بیان فرمایا سورۃ الحجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ ان اللہ سمیع علیم، فرمایا اے ایمان والو۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حقوق ہیں حقیقی طور پر وہ مومنین پر عائد ہوتے ہیں، اگرچہ دیگر انسانیت کو بھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رسول بن کر تشریف لے کر آئے ہیں۔ تو ساری انسانیت، چاہے اہل کتاب ہوں، یہود و نصارہ ہوں، وہ بھی امت دعوت میں شامل ہیں۔ ضروری چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کو اپنے دلوں میں جگہ دیتے،
جیسے ہم اگرچہ مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن ہم سبھی انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم پر ایمان بھی لاتے ہیں، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی رفعت کے قائل بھی ہیں، دل و جان سے تسلیم بھی کرتے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی بھی اللہ کے برگزیدہ نبی، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں ادنا سی بھی تنقیص کو ایمان کے منافی سمجھتے ہیں، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی رفعت کو اپنے ایمان کا حصہ جانتے ہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہود و نصارہ بھی آپ پر ایمان بھی لاتے، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کو دلوں میں جگہ دیتے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ چند جگہ پر اور چند ممالک میں آج بھی ایسا ہوتا ہے، اور شروع سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ مستشرقین جو اگرچہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات میں بلا وجہ تعصب کی بنا پر، ہٹ دھرمی کی بنا پر تنقیص کرتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کیا فرما رہا ہے خصوصاً ایمان والوں سے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقدم اختیار نہ کرو، ان سے آگے مت بڑھو۔ اور اس آیہ کریمہ کے شان نزول میں سے ایک یہ واقعہ بھی ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کے دن، قربانی کے دن، ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ، انہوں نے قربانی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کر لی۔ آپ کے حکم جو تھا کہ نماز کے بعد، عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کی جائے، انہوں نے اس حکم کی پیروی نہ کی اور قربانی پہلے کر لی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے مقدم نہ ہو جاؤ، ان سے آگے مت بڑھو، ان کے حکم سے آگے نہ چلو، جو حکم آ گیا، جو ان کے حقوق ہیں ان کو مد نظر رکھو۔ تو یہ عظمت، یہ رفعت، یہ شان پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے ساتھ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متصل بالکل ساتھ تذکرہ فرما رہا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب آپ سماعت کیجئے، کہ ملاحظہ کیجئے کہ وہ یہود، وہ منافقین مدینہ طیبہ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب منافقت کے طور پر وہ بھی حاضر ہوا کرتے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے، یا رسول اللہ راعینا، یعنی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے، ہمارے لیے رعایت فرمائیے، یعنی آپ نے جو ارشاد فرمایا اس کو دوبارہ دہرا دیجئے ہماری آسانی کے لیے، ہمارے سمجھنے کے لیے، ہمارے یاد رکھنے کے لیے۔ تو اس لفظ راعینا، اس کا معنی ہماری رعایت فرمائیے، خوبصورت لفظ تھا، لیکن اس کو یہود، اس کو منافقین جو ہیں جن کے دلوں میں نفاق تھا، جن کے دلوں میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے دلوں میں تو مرض ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس مرض کو اور زیادہ بڑھاتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ تو اس موقع پر یہود اور منافقین نے کیا کیا، اس لفظ کو توڑ کر، مروڑ کر اس کو پیش کرنا شروع کر دیا، یعنی اس لفظ سے وہ تنقیص کا پہلو انہوں نے نکال لیا، اور اس کو وہ اس طرح بولتے راعینا، یعنی یا جو ہے اس میں اضافہ کر دیتے، تو اس کا معنی جو ہے وہ یہ لیتے اور یہ بنتا ہے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ اے ہمارے چرواہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ بات بھی پسند نہ آئی، ناگوار گزری کہ اگرچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے دلوں میں کسی قسم کا کوئی ایسا تنقیص کا پہلو بھی نہیں ہے، وہ بڑے ادب کے ساتھ یہ لفظ بولتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جس چیز میں، جس لفظ میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تنقیص کا شبہ بھی ہو، شک بھی ہو، کوئی ادنا سا پہلو بھی نکلتا ہو، وہ لفظ نہیں بولنا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو، اے گروہ صحابہ علیہم الرضوان، تم نے یہ لفظ راعنا نہیں بولنا، راعنا مت کہا کرو، بلکہ کیا عرض کیا کرو وقولوا انظرنا، اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے، ہم پر نظر رحمت فرمائیے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب ہیں جن کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یوں مد نظر رکھا، اور اللہ سبحانہ وتعالی خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب ہمیں سکھلا رہا ہے۔ جی ناظرین و سامعین، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا و مولا، کائنات کے سردار، اولین و آخرین کے سردار، انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے سردار، تمام مخلوقات کے سردار، سید البشر،
آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی شان وراء الورا ہمارے ناقص عقل، ہماری ناقص فہم میں سما ہی نہیں سکتی، آ ہی نہیں سکتی۔ کہ خود نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرما دیا تھا، وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ جو یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، رازدار بھی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر و حضر میں بھی ساتھ ہیں، خلوت و جلوت میں بھی ساتھ ہیں، آج بھی ساتھ آرام فرما ہیں، تو ان کو بھی پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے صدیق، میری حقیقت کو میرے رب تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، حتیٰ کہ تم بھی نہیں جانتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان ہے۔ ہم آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی رفعت، آپ کے مقام، آپ کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتے، لیکن جو اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا ہے، ہم نے ان احکام کی بھی پاسداری کرنی ہے جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق متعین فرمائے ہیں، ہم نے ان حقوق کو بھی بجا لانا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تین باتیں اس میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گفتگو کے آداب ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے گفتگو فرما رہے ہوں تو پھر اپنی آوازوں کو بلند پھر بھی نہیں کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارکہ سے بلند مت کرو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ارشاد فرما رہے ہیں تو ان کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہو، پست ہو، دھیمی ہو، ادب احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جب تم ان کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنے لگو تو پھر اس طرح انہیں نہ پکارو جس طرح تم بعض کو پکارتے ہیں، تم ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ہو عام حالات میں، عام کسی لفظ کے ساتھ، ندا کے ساتھ، بس عام طور پر جیسے ایک دوسرے کو پکارا جاتا ہے، یوں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی مت پکارو۔ اور پھر فرمایا اگر تم ان دو آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھو گے، ان کی بارگاہ میں آواز دھیمی اور پست نہیں کرو گے، اور جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح پکارنا نہیں چھوڑو گے، تو پھر فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم ان آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے تو پھر تمہارے سارے کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم اپنی دانست میں اپنے آپ کو بڑے شیخ القرآن، شیخ الحدیث، بڑا مفتی، بڑا عالم سمجھ رہے ہوگے، بڑا عبادت گزار سمجھ رہے ہوگے، بہت ہی زیادہ زاہد اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب میں سے ایک بھی ادب کو ملحوظ خاطر نہ رکھا، اس کی پاسداری نہ کی، تو تمہاری زندگی کے تمام اعمال اکارت ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور پھر ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، تم یہ سمجھ رہے ہوگے کہ ہم تو بڑی عبادات کر رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آداب اور کتنے خوبصورت اور کتنے تاکید کے الفاظ کے ساتھ مومنین کو ارشاد فرما دیے، اور پھر فرمایا کہ جو ان آداب کو مد نظر رکھتے ہیں ان کی شان کیا ہے، خصوصاً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ بے شک جو اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں، یہ وہی ہستیاں ہیں فرمایا کہ جن کے دلوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کی آزمائش ہو گئی، اور فرمایا ان کے لیے مغفرت بھی ہے، ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ اور دوسری طرف وہ جو وفد آیا تھا آپ کی بارگاہ میں اور جنہوں نے بے ادبی کا مظاہرہ کیا، اور انہیں چونکہ آداب رسالت اور آپ کی بارگاہ کے آداب بھی نہیں پتہ تھے، اور آپ کے حجرہ مبارکہ کے پیچھے سے باہر سے ہی، آپ کے کاشانہ اقدس کے باہر سے ہی ایسے ہی آوازیں لگانے لگ پڑے، تو ان کے بارے میں فرما دیا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ بے شک جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو آپ کے حجرات مبارکہ کے باہر سے پکارتے ہیں
اور ایسے ہی آوازیں دیے جا رہے ہیں، کوئی آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ فرمایا ان میں سے اکثر جو ہیں وہ تو عقل ہی نہیں رکھتے، وہ تو شعور ہی نہیں رکھتے۔ تو یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کو جو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بے عقل ہیں، یہ بے وقوف لوگ ہیں، یہ ناسمجھ ہیں، انہیں تو شعور ہی نہیں ہے، ان تک تو فہم پہنچا ہی نہیں، انہیں فہم کا پتہ ہی نہیں، انہیں عقل ہی نہیں ہے۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادنیٰ سی بھی تنقیص کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ تو بے عقل ہیں، انہیں عقل ہی نہیں، انہیں شعور ہی نہیں، انہیں فہم نہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں۔ یعنی جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا، وہ چاہے جو کچھ بھی ہو لیکن وہ باعقل نہیں ہو سکتا، وہ بے عقل ہی ہوتا ہے، وہ سمجھ اور شعور سے بالا تر ہوتا ہے، اس کو سمجھ اور شعور تک رسائی ہی حاصل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے، اور پھر ان آداب کو کیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے مد نظر رکھا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارکہ کے بعد لوگ جو ہیں اونچی آواز سے گفتگو کر رہے ہیں مسجد نبوی میں، تو فرمایا کہ کیا تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کو نہیں پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھو، بلند نہ کرو۔ تو اسی طرح ایک موقع پر یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معمول مبارکہ کیل جو ہے وہ ٹھونکی جا رہی ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام گاہ کے پاس، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کی ماں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیل کا بھی جو کھٹکا ہے، اس کی بھی جو آواز ہے، یہ بھی پیدا مت کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ باعث تکلیف ہے۔ اسی طرح سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ، ان کے پاس خلیفہ ابو جعفر منصور وہ آتا ہے، مسائل دریافت کرتا ہے، مسجد نبوی میں آواز بلند ہو جاتی ہے، تو آپ فرمایا اے امیر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے، یہاں پر اپنی آواز کو پست کر لو۔ تو بس وہ حکمران، وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آواز کو پست کر لیتا ہے۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادنیٰ سے غلام ہیں، غلاموں کے غلام ہیں، ہم آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی شان کو، آپ کے بارگاہ کے حقوق اور آداب کو اپنے مد نظر رکھیں۔ ہم جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی شان کے تذکرے کریں۔ جب آپ کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ حاضری ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی سب کو بادب حاضری نصیب فرمائے، تو وہاں پر بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنا استغاثہ پیش کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے عرض گزار ہوں، تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے ندیم صاحب نے، یہ کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ جی شکریہ آپ کا۔ انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ 4 رکعت فرض نماز میں اگر کوئی غلطی ہو جائے یا تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے فوراً بعد کوئی آیت بھول جائے اور کوئی رکعت بھول جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، فرض نماز چاہے امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہوں جماعت کے ساتھ، تو پھر تو مقتدی نے قیام میں خاموش ہی رہنا ہوتا ہے، صرف ثنا پڑھنی ہوتی ہے، اور اگر خود انفرادی نماز آپ پڑھ رہے ہیں فرض، تو اس میں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت یا آیت تلاوت ہی نہیں کرنی ہوتی۔ تو یہ ایک تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے، اور دوسرا یہ کہ کوئی رکعت بھول جائے تو اس بارے میں یہ ہے کہ جس پر جتنی رکعات کا آپ کو غالب گمان ہے، بلکہ یقین ہے کہ میری اتنی رکعات ہوئی ہیں، ان کو آپ شمار کر لیں، اس کے مطابق نماز ادا کر لیں۔ طاہر صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، جی شکریہ آپ کا۔ تبسم صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، یہ کہتی ہیں السلام علیکم، آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بالکل،
یہ آج کا موضوع بہت خوبصورت بھی ہے، اچھا بھی اور بہت اہم بھی ہے۔ شرمین کنول صاحبہ ہیں، یہ کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتی ہیں بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، کہتی ہیں کہ پروگرام بہت اچھا ہے ہمیشہ کی طرح۔ جی شکریہ آپ کا، تمام لسنرز کا شکریہ کہ آپ پروگرام سماعت کرتے ہیں، اپنی پسندیدگی سے نوازتے ہیں۔ اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے افضل ملک صاحب نے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ نماز عشاء کے وتر میں دعائے قنوت نہ آتی ہو تو اس کی جگہ کیا پڑھا جائے؟ جس میں عرض کرتا ہوں دعائے قنوت پڑھنی چاہیے، لیکن اگر دعائے قنوت یاد نہیں تو جب تک یہ یاد نہیں ہوتی اس کو یاد کیجئے۔ اس دوران کوئی سی دعا، اور خصوصاً ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھا جا سکتا ہے، یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ساتھ آپ دعائے قنوت یاد کرتے رہیں، جب یاد ہو جائے تو پھر دعائے قنوت ہی وطروں میں پڑھیے۔ محمد عارف صاحب ہیں گوجرا سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور بچی کی شادی نہیں ہو رہی، کوئی آسان سا وظیفہ بتا دیں جو پڑھا جا سکے۔ جی بالکل، میں عرض کرتا ہوں آپ بیٹی سے کہیے کہ وہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9 اس کو کثرت سے پڑھیں جتنا آسانی سے ہو سکے، اور خاص طور پر جمعۃ المبارک کے دن ضرور پڑھیں 313 مرتبہ آل عمران، سورہ آل عمران آیہ مبارکہ 9، اس کو 313 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یا مسبب الاسباب کا ورد بھی کر سکتے ہیں، درود پاک کی بھی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی بہتر اسباب پیدا فرما دے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے ایک اور لسنر ہے عبدالعزیز صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں اس دفعہ فطرانہ کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ پروگرام روزانہ کی طرح بہت کمال ہیں۔ جی شکریہ آپ کا۔ فطرانہ تقریباً 2 کلو گندم جو ہے اس کی قیمت کے برابر بنتا ہے، تو یہ تقریباً 100 سے 125 روپے کے درمیان ہے۔ بہتر یہی ہے 125 روپے جو ہیں وہ ایک شخص کا فطرانہ جو ہے وہ ادا کر دیا جائے، اور اگر صاحب حیثیت لوگ ہوں تو جو کشمش کھجور ان کے مالیت جو ہے اس کے مطابق بھی فطرانہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے ایک لسنر نام نہیں لکھا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں اگر مسجد میں اذان ہو جائے تو کیا گھر میں جماعت کروا سکتے ہیں کہ گھر میں بھی اذان دینا ضروری ہے؟ جس میں عرض کروں کہ مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے، بلا عذر شرعی جماعت چھوڑنا یہ بہتر نہیں ہے، تو واجب کو چھوڑنا ہے، تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ جماعت جو ہے، نماز جو جماعت کے ساتھ مرد پڑھیں۔ تو ہاں اگر بزرگ ہیں یا نابالغ بچے ہیں یا جنہیں خدشہ ہے بیماری کا، تو ایسے لوگوں کے لیے فقہاء اور مفتیان کرام نے یہ رخصت، اس کا فتویٰ دیا ہے کہ وہ گھر میں جماعت کروا سکتے ہیں، اور گھر میں جماعت کے لیے اذان ضروری بھی نہیں ہے۔ محمد شہباز صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں کہ لوگ سحری میں جب نماز ہو رہی ہوتی ہے پھر بھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ غالباً آپ اذان کا کہنا چاہ رہے ہیں، چاہے نماز بھی ہو رہی ہو وہ تو بہت زیادہ دیر ہو جاتی ہے، اگر اذان بھی ہو رہی ہو، میں عرض کرتا ہوں کہ سحری کا وقت جو ہے وہ اذان سے پہلے ہے، یعنی اذان شروع ہو گئی، اگر وقت پر اذان دی گئی ہے، جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوا اور اذان دینا شروع کر دی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سحری کا وقت ختم ہو گیا، اور وقت سے پہلے اذان ہی نہیں ہوتی، وقت سے پہلے اذان نہیں دی جا سکتی۔ 3 صورتیں ہیں، وقت سے پہلے اذان دی تو وہ اذان ہی نہیں ہوئی، پھر دوبارہ اذان دینی پڑے گی، تو وقت سے پہلے کوئی بھی اذان نہیں دیتا۔ دوسری صورت وقت پر ہی اذان ہوئی، تو اب وقت پر جب اذان ہوئی اور اذان ہو رہی ہے، شروع ہی ہوئی ہے، تو سحری کا وقت ختم ہو گیا، کیونکہ فجر کا وقت داخل ہوا ہے تو فجر کی اذان ہوئی ہے، تو اس لیے اذان کے دوران کھانا کھانے سے وہ روزہ ہی نہیں ہوتا، ہم روزہ ضائع کر بیٹھتے ہیں، وہ اگلا دن شروع ہو گیا، فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ اور تیسرا، اذان لیٹ ہو سکتی ہے بعض اوقات 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ، تو پھر اذان کی جانب بھی نہیں دیکھنا کہ اذان ہوگی تو اس وقت تک کھاتے رہیں، بلکہ کیلنڈرز اب عام دستیاب ہیں، اس میں سحری کا وقت لکھا ہوا ہے،
اس کے مطابق آپ سحری کیجئے۔ حتیٰ کہ علماء اور فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ سحری میں بھی کوشش کی جائے کہ 3-4 منٹ کی احتیاط کر لی جائے، یعنی 3-4 منٹ پہلے ہی کھانا پینا بند کر دیا جائے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح افطاری میں بھی 2-3 منٹ کی احتیاط یوں کی جائے کہ یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب افطاری کا وقت ہو جائے تو افطاری میں دیر مت کرو، لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ افطاری کا وقت ہوا ہی نہیں اور اس حدیث مبارکہ کو ہم کہہ کر کے جی افطاری میں دیر نہ کرو، تو افطاری کا وقت ہونے پر دیر نہیں کرنی، جب ہو گیا ہے تو پھر دیر نہیں کرنی، لیکن وقت ہی نہیں ہوتا، بعض اوقات پہلے ہی افطار کر لیتے ہیں، تو افطاری میں بھی 2-3 منٹ کی احتیاط کر لینا یہ بہتر ہے کہ پورا دن روزہ رکھا لیکن صرف 2-3 منٹ کی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے، وہ جلدی افطاری کرنے کی وجہ سے وقت ہی نہیں ہوا تو اپنا روزہ ہی ضائع کر بیٹھے، تو ان دونوں چیزوں سے کوشش کرنی ہے، ہم نے بچنا ہے۔ حافظ صفدر علی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، ابرار صاحب نے جوائن کیا، خواب بیان کیا، جی انشاءاللہ آپ کے لیے مبارک ہوگا خواب، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، بحیثیت مسلمان اور خصوصاً رمضان المبارک کا مہینہ ہے، شہر مواسات ہے، تو آپ اس میں صدقہ اور خیرات بھی کیجیے، اللہ کے راستے میں حسب توفیق خرچ بھی کیجیے اور عبادات بھی سر انجام دیجیے، عبادات بھی بجا لائیے، حقوق العباد بھی پورے کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا۔ ناظرین و سامعین، آپ کے جو سوالات کے جوابات عرض کیے جاتے ہیں، جو وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں، آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAAD_EILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی سے ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے، کمنٹس بھی کیجیے۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے افتخار ڈوگر صاحب ہیں، غلام رسول صاحب ہیں، غلام حسین صاحب ہیں، احمد صاحب ہیں، فاطمہ صاحبہ، زینب صاحبہ، چیک نمبر 208 سے، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جی شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل ہیں۔ ناصر صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں لقمان بھائی آپ کے اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اللہ آپ کو بہت خوشیاں دے، جی آمین، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو بھی تمام مسلمانوں کو خوشیاں عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ پوچھنا یہ تھا کہ مجھے خواب میں جو لوگ میرے دشمن ہیں میں ان سے خوش اخلاقی سے مل رہا ہوں، اس کے بارے میں بتا دیں۔ جی اچھا خواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے جانی دشمنوں سے خوش اخلاقی سے ملتے، حتیٰ کہ ان کے لیے دعائے رحمت فرمایا کرتے کہ ان کو اے اللہ ہدایت عطا فرما دے، یا ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اسلام پر کاربند ہوں، اسلام ان کا نصیب بن جائے، تو ٹھیک ہے، بہتر خواب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کو آپ کا دوست بنا دے، آپ کو ان کا دوست بنا دے، صلح کروا دے آپ کے درمیان میں۔ ان کے علاوہ ہمارے لسنر نے نام نہیں لکھا، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہتے ہیں سر مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے، اسے کم کرنے کے لیے کچھ بتا دیں۔ جی ایک تو درود پاک کی کثرت کریں، غصہ کم ہو جائے گا۔ دوسرا سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 134 الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اس کو کثرت سے پڑھیں، کم از کم 41 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اپنے اوپر دم کر لیں، اور سحری افطاری کے ٹائم پانی وغیرہ پہ بھی دم کر کے وہ بھی پی سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ تبسم صاحبہ نے فطرانہ کے بارے میں پوچھا ہے کہ یہ کس کس کو دینا واجب ہے اور کتنا بنتا ہے۔ میں نے عرض کیا 2 کلو جو گندم ہے اس کے برابر بنتا ہے، اس کی رقم کے برابر، تقریباً 125 روپے مفتیان کرام نے مقرر کیے ہیں اس سال کے لیے، اس ماہ رمضان المبارک کے لیے۔ اور کس کس کو دینا واجب ہے؟ جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں، یعنی جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں وہ صدقہ فطر کے بھی مستحق ہیں۔ ان کے علاوہ ہمارے لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں اگر کسی کو قرض دیا ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ جی جب سال پورا ہو گیا اس دن اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم موجود ہے، یا سونا چاندی رقم مال تجارت یہ چیزیں جو ہیں یہ ملا کر 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر ہو جائیں، وہ تقریباً 45 سے 46 ہزار روپے بنتے ہیں، تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر اس سے کم ہے یعنی صاحب نصاب ہی نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ناظرین و سامعین، کے علاوہ ہمیں جوائن کیا حسن صاحب نے، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ پروگرام بہت پیارا ہے، جی شکریہ آپ کا۔ اور انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں تو کیا ہم امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی طرف جا رہے ہیں، یعنی ان کی ولادت با سعادت ہونے والی ہے اور پھر وہ ظاہر بھی ہوں گے؟
تو جی میں یہ عرض کرتا ہوں، اس پر ایک پروگرام میں مکمل گفتگو بھی ہوئی تھی۔ قرب قیامت کے قریب جو نشانیاں ہیں، قرب قیامت کی جو علامات ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ ہے سیدنا امام مہدی علیہ السلام، ان کی ولادت باسعادت ہوگی، اور پھر وہ مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ تشریف لے جائیں گے۔ وہاں پر غیب سے ندا آئے گی کہ یہ اللہ کے خلیفہ مہدی علیہ السلام ہیں، ان کی بیعت کرو، ان کی اطاعت کرو۔ تو یوں قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں، دیگر بھی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، ان میں مشرق میں، مغرب میں، جزیرۃ العرب میں زمین کا دھنسنا، دجال کا آنا، دابت الارض کا نکلنا، تو یہ ساری نشانیاں جب قرب قیامت ہوگی تو سیدنا مہدی علیہ السلام بھی ضرور تشریف لائیں گے۔ ناظرین و سامعین، مسکان فاطمہ، بلال حسین، باقی ہمارے لسنر، ثنا صاحبہ ہیں، غالباً اعجاز صاحب، آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ ہم کل پروگرام میں شامل کریں گے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا